آپ کا نام عبداللہ لقب عتیق تھا، اس میں اختلاف ہے کہ یہ لقب کیوں مشہور ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ نہایت وجیح اور خوبصورت تھے، اس لیے آپ کو عتیق کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نار دوزخ سے آزاد ہونے کی بشارت دی تھی، اس لیے آپ عتیق کے نام سے مشہور ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کا حسب و نسب بے عیب تھا، اس لیے آپ کو عتیق کا لقب ملا۔ ایام جاہلیت میں آپ کا نام عبدالکعبہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا اور ابو بکر کنیت تھی۔ آپ کے والد گرامی کا نام عثمان تھا اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ آپ کا نسب نامہ حسب ذیل ہے: عبداللہ بن ابو قحافہ بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر۔ آپ مرہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسب میں مل جاتے ہیں۔ اور ایک اور فخر کی بات بھی ہے کہ جتنی پشتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرہ سے ملاتی ہیں، اتنی ہی پشتوں میں آپ مرہ سے مل جاتے ہیں۔ اس بات کو تمام لوگ مانتے ہیں کہ آپ کا لقب صدیق تھا۔ یہ لقب آپ کو اس صلے میں دربار رسالت سے عطا ہوا تھا کہ آپ نے واقعہ معراج سنتے ہی فرمایا تھا کہ یہ بالکل سچ ہے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں کچھ بڑے ہی تھے۔ آپ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، وہیں پرورش پائی۔ آپ تجارت کیا کرتے تھے۔ مکہ معظمہ کے با اثر، معزز اور متمول لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کے 10 خاندانوں میں امارت و حکومت منقسم تھی۔ ان خاندانوں کے نام یہ ہیں: ہاشم، امیہ، نوفل، عبدالدار، اسد، تمیم، مخزوم، عدی، حمج، سہم۔ ان خاندانوں کی امارت اس طرح تقسیم تھی کہ بنو ہاشم کے متعلق سقائیت یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، بنو امیہ کے متعلق حفاظت، بنو نوفل کے متعلق بے زاد حاجیوں کو زاد سفر مہیا کرنا، بنی عبدالدار کے متعلق خانہ کعبہ کی دربانی، کعبۃ اللہ کی کنجی انہی کے پاس رہتی تھی، بنو اسد کے متعلق دار الندوہ کا اہتمام، بنو تمیم کے متعلق خون بہا اور تاوان و قصاص کا فیصلہ، بنو مخزوم کے متعلق قوی مفاخرت کا تصفیہ کرنا، بنو عدی کے متعلق سفارت کا انتظام کرنا، بنو حمج کے ذمے شگون کے تیر اور بنو سہم کے ذمے بتوں کا چڑھاوا تھا۔ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنو تمیم میں سے تھے، اس لیے ان کے ذمے خون بہا اور ذرے توان و قصاص کا فیصلہ کرنا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو فیصلہ صادر کرتے تمام قریش اسے مان لیتے، اور اگر کوئی دوسرا فیصلہ کرتا تو اسے تسلیم نہ کرتے۔ اسی طرح قریش میں ان کی امارت مسلمہ تھی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بنو عدی سے تھے اور وہ سفارت کی خدمات انجام دیتے تھے۔ جو سفرا باہر سے آتے ان کی خاطر تواضع کرتے اور ضرورت کے وقت خود سفیر بن جاتے، کبھی کبھی میدان کارزار میں بھی سفیر بن جاتے اور رجس کے طور پر قومی مفاخر بیان کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کے سردار تو تھے ہی، اس کے علاوہ انہیں یہ شرف بھی حاصل تھا کہ وہ ان 10 سرداران قریش میں سے ایک تھے جن کا شمار مکہ کے حکمرانوں میں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کافی دولت مند بھی تھے۔ آپ بڑے بامروت، بڑے سلیم الطبع اور حق پسند، حق پرور تھے۔ اسی وجہ سے آپ کا حلقہ احباب بہت بڑھا ہوا تھا۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احباب خاص میں سے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور راست گوئی کے اس قدر قائل تھے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دعوت اسلام دی تو آپ نے بے چونچ راہ فوراً قبول کر لی اور نصرت اسلام کا وعدہ فرمایا۔ جو واقعات اب تک بیان ہو چکے ہیں ان سے یہ بات ذہن نشین ہو گئی ہے کہ آپ نے اس وعدے کو کس حد تک نبھایا۔ آپ نے مبلغ بن کر اپنے دوستوں میں اشاعت اسلام شروع کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے امیر الامرا اور حضرت سعد بن وقاص جیسے با اثر اور حضرت ابو عبیدہ جیسے متبر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر اور حضرت سعید بن
زید جیسے مہمان نواز لوگوں کو حلقہ اسلام میں شامل کر لیا۔ چونکہ آپ کا اثر و رسوخ بڑا ہوا تھا اور آپ کے احباب آپ کی ثابت رائے اور پختہ مغزی کے قائل تھے، اس لیے وہ آپ کے کنبے ہی سے مسلمان ہو گئے۔ آپ نے حضرت بلال، حضرت عامر، حضرت زنیرہ جو قریش کے سرداروں کے غلام تھے، اور حضرت نہدیہ، حضرت ام ابی وہ قریشی امیروں کی لونڈیاں تھیں جن پر کفار و مشرک رندانہ مظالم کرتے تھے، ان کے آقاؤں سے بھاری رقوم پر خرید کر آزاد کر دیا۔ آپ کا صبر و استقامت اس درجہ بڑھا ہوا تھا کہ مصائب و الام کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔